یہ 7 زکوٰۃ کے مصارف ہیں کہ جنہیں قرآن پاک نے زکوٰۃ دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، فقیر، مسکین، عامل زکوٰۃ، گردن چھڑانے کے لیے مقروض، اللہ کی راہ میں، اور مسافر۔ ان 7 افراد کو زکوٰۃ دینے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ فقیر کون ہے؟ وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، مگر اتنا نہیں کہ خود صاحب نصاب ہو، یا نصاب تک حاجت اصلیہ سے زائد وہ حیثیت رکھتا ہو مالی اعتبار سے۔ اگر یہ اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس میں وہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو عموماً عام مزدور طبقہ منتھلی بیس پہ کماتا ہے اور خرچ کر دیتا ہے، گھر کی ضروریات کی چیزیں موجود ہیں، لیکن اتنا ایکسٹرا اس کے پاس مال جمع نہیں، سونا چاندی نقدی کی صورت میں، کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت جتنا ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوسرا، مسکین، وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں، جہاں تک کہ کھانے پینے اور بدن چھپانے کا بھی وہ محتاج ہو، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تیسرا، عامل زکوٰۃ، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ کی وصولی پر مأمور کیا جاتا ہے حاکم کی طرف سے، تو مال زکوٰۃ میں سے انہی کو ان کی سیلریز، تنخواہ وغیرہ بھی دی جاتی ہے۔ پھر رقاب، غلام آزاد کروانا۔ موجودہ صورتحال میں چونکہ غلامی کا تصور نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص بلا وجہ، بغیر کسی جرم کے، مظلوماً بے جا اسے قید میں رکھا گیا ہے اور واقعتاً وہ مجرم نہیں ہے، تو ایسے شخص کو آزاد کروانے کے لیے بھی مال زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ 5واں فرمایا کہ مقروض، جس پر قرض ہو، اور اتنا قرض ہو کہ جو کچھ ہے اس کے پاس اگر وہ سب بیچ ڈالا جائے تو اس کا قرض ادا نہ ہو، حاجت اصلیہ سے زائد چیزیں، تو ایسے مقروض کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بہت سارے مال دار ایسے ہوتے ہیں کہ لاکھوں لینے ہوتے ہیں، لاکھوں دینے ہوتے ہیں، تو وہ مقروض اس میں شامل نہیں ہوتے۔ اس میں وہ مقروض ہے کہ جس کے پر قرض ہو اور اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ جس کو فروخت کر کے اس کا قرض ادا کیا جا سکتا، تو ایسے مقروض کو قرض دیا جا سکتا۔ ہاں قرض ہے لیکن اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، قیمتی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو وہ بیچ کے قرض ادا کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ کوئی محتاج شخص ہے، جہاد میں جانا چاہتا ہے، اسے جہاد کا ساز و سامان سواری کی صورت میں مہیا کرنا۔ یہ 6واں اور 7واں ہے مسافر، جو سفر پر ہو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے وطن اصلی میں کئی مالدار ہو، سفر پر ہے، اس کے پاس زاد راہ نہیں ہے، مال لوٹ لیا کسی نے یا ختم ہو گیا، اب وہ مستحق زکوٰۃ ہے،
اسے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ یاد رکھیے کہ موجودہ صورتحال میں اب زکوٰۃ کے وصولی کے کئی سوشل ویلفیئر ادارے، ٹرسٹ موجود ہوتے ہیں، جن میں شرعی معاملات کی بالکل رعایت نہیں کی جاتی، بالکل رعایت نہیں کی جاتی۔ وہ مال زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اور پھر اس میں سے خرچ کرتے ہیں بغیر اس کی تحقیق کہ کون مستحق زکوٰۃ ہے یا کون نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، ان اداروں میں اگر آپ کے تعلقات ہیں، کتنے ہی مالدار کیا ہیں، وہ مال زکوٰۃ سے اس کو فنڈ دے دیں گے، تو ایسے لوگوں کی زکوٰۃ پھر ادا نہیں ہوگی، کیونکہ مالک کے نصاب پر یہ فرض ہے زکوٰۃ نکالنا بھی اور مستحق تک جانچ پڑتال کے بعد پہنچانا بھی، کہ وہ تلاش کر کے مستحق کو دے گا تبھی زکوٰۃ ادا ہوگی، اس کے بغیر ادا نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ملکیت شرط ہے، کسی کو مالک بنا دینا۔ جب تک کوئی مالک نہیں ہوگا تب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب صرف مال مباح کر دینا کافی نہیں ہے، بھئی یہ تم